آج ہم بات کر رہے ہیں چنگیز خان کی، ایک ایسا نام جس کو سن کر بے وقت خوف بھی آتا ہے اور شاید تعظیم بھی۔ بالکل، تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت اسی نے بنائی، لیکن ساتھ ہی وہ تباہی وہ بھی اسی سے جڑی ہے۔ جی، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس شخصیت کو سمجھیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں جیسے ہیرالڈ لیم کی کتاب ہے، کچھ اور مضامین، دستاویزات۔ جی ہاں، ان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سفر کیسا تھا۔ ایک لڑکا تموجن جسے اس کے قبیلے نے چھوڑ دیا تھا، وہاں سے کائناتی حکمران بننے تک، اور پھر اس کی فتوحات، وراثت اور وہ جو راز ہے اس کی موت اور قبر کا۔ بالکل، وہ معمہ آج تک حل نہیں ہوا۔ تو شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے۔ تموجن کی پیدائش تقریباً 1162 میں بچپن ہی میں والد یسوکائی بہادر کا قتل ہو گیا، اور پھر قبیلے نے بھی خاندان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مطلب بہت ہی کٹھن، بہت مشکل آغاز تھا زندگی کا۔ تو کیا یہی مشکلات تھیں جنہوں نے اسے اتنا سخت بنا دیا؟ کہا جا سکتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی نڈر تھا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ کم عمری میں دشمن قبیلے کے نوجوانوں سے بھڑ گیا۔ اچھا جی، اور پھر جوانی میں تو اسے قید بھی کیا گیا، لیکن یہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ اس کی والدہ اور بیوی کا بھی کافی ذکر ملتا ہے، خاص طور پر بورتے کا۔ جی، ہیلیون والدہ اور پہلی بیوی بورتے، ان کے مشورے اہم تھے۔ بورتے کو جب اغوا کیا گیا تو تموجن کا اسے واپس چھڑا کر لانا، یہ اس کی قیادت کا جیسے پہلا بڑا ثبوت تھا۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا جب اس نے بکھرے ہوا منگول قبیلوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہ تو بہت مشکل کام رہا ہوگا، وہ تو آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ یقیناً اس میں کئی سال لگے، لڑائیاں بھی ہوئیں، سفارت کاری بھی، یہ آسان نہیں تھا۔ تو آخرکار وہ کامیاب کیسے ہوا؟ آخرکار 1206 میں دریائے اونان کے کنارے وہ مشہور قرولتائی ہوئی، یعنی تمام منگول سرداروں کی ایک بڑی میٹنگ۔ اچھا، وہاں سب نے مل کر اسے اپنا سردار چن لیا، اور وہیں اسے چنگیز خان کا لقب ملا، یعنی کائناتی حکمران۔ تو اقتدار ملنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ فوج کو تو یقیناً منظم کیا ہوگا۔ فوجی تنظیم نو تو کی، وہ تو ضروری تھی، لیکن اس سے بڑھ کر اس نے یوسا نامی قانون نافذ کیا۔ یوسا؟ یہ کیا تھا؟ یہ صرف فوجی قانون نہیں تھا، یہ ایک پورا سماجی، قانونی اور سیاسی نظام تھا۔ اس نے نظم و ضبط قائم کیا، تجارت کو منظم کیا۔ یہ صدیوں تک منگول سلطنت کی بنیاد بنا رہا۔ یعنی صرف جنگجو نہیں تھا، ایک منظم بھی تھا۔ بالکل، اور جنگی حکمت عملی تو تھی ہی کمال کی۔ بہت تیز رفتار حملے، نفسیاتی حربے، دشمن کو ڈرانا، اپنی تعداد بڑھا چڑھا کر بتانا۔ کچھ ذرائع تو حیاتیاتی ہتھیاروں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حیاتیاتی ہتھیار؟ جیسے طاعون زدہ لاشیں قلعوں میں پھینکنا تاکہ بیماری پھیل جائے۔ اوہو، تو اسی حکمت عملی سے وہ فتوحات شروع ہوئیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ جی بالکل، پہلے چین کی طرف شیعہ ریاست، پھر جن سلطنت، ان کا دارالحکومت بیجنگ، اس کی تباہی کا خاص ذکر ملتا ہے۔ اور پھر وسطی ایشیا کی طرف خوارزم شاہی سلطنت۔ ہاں، وہ بہت بڑا ٹکراؤ تھا۔ جب اس کے سفیروں کو قتل کیا گیا تو چنگیز خان غضبناک ہو گیا اور بدلہ لیا۔ ایسا بدلہ کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ سمرقند، بخارا جیسے عظیم شہر جو علم و ہنر کے مراکز تھے، بالکل تباہ کر دیے گئے۔ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ یہ تباہی کیا واقعی اتنی زیادہ تھی؟ کچھ اعداد و شمار سننے میں آتے ہیں لاکھوں کروڑوں ہلاکتیں۔ اندازے مختلف ہیں، لیکن جی ہاں، بعض مورخین 4 کروڑ تک ہلاکتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ شہروں کے شہر مٹا دیے گئے۔ یہ ایک بھیانک تصویر ہے۔ لیکن کیا صرف یہی تصویر ہے؟ کیا کوئی اور پہلو بھی تھا ان فتوحات کا؟ جی، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اتنے بڑے علاقے کو ایک سلطنت میں لانے سے کچھ فائدے بھی ہوئے، جیسے شاہراہ ریشم پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گئی۔ اچھا؟ جی، اس سے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت بہت بڑھ گئی۔ خیالات، علوم، ایجادات کا تبادلہ تیز ہوا۔ یورپ جو اس وقت نسبتاً پسماندہ تھا، اس کا رابطہ ترقی یافتہ ایشیا سے بہتر ہوا۔ اور مذہبی پالیسی کیسی تھی اس کی؟ اس نے اپنی سلطنت میں کافی حد تک مذہبی آزادی دی تھی، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ تو یہ تو بڑا
متضاد سا معاملہ ہے، تباہی بھی اور ایک طرح کی تعمیر بھی۔ بالکل، تاریخ کی پیچیدہ شخصیات ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اس کی وراثت کا کیا بنا؟ اس کے بعد سلطنت کا کیا ہوا؟ اس نے اپنی زندگی میں ہی اوقتائے خان کو اپنا جانشی بنا دیا تھا۔ بعد میں سلطنت اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہی مشہور خانتیں؟ جی، یوان خاندان جس نے چین پر حکومت کی، طلائی اردو روس میں، الخانی فارس میں اور چغتائی وسطی ایشیا میں، یہ سب اسی کی سلطنت کے حصے تھے۔ اور تیمور لنگ اور بابر کا بھی تعلق جوڑا جاتا ہے؟ جی، وہ دونوں بھی اپنا تعلق چنگیز خان کی نسل سے بتاتے تھے۔ اور آج کل کی جو بات ہے کہ دنیا میں کروڑوں لوگ اس کی نسل سے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ ایک جینیاتی تحقیق میں سامنے آیا ہے۔ اندازہ ہے کہ شاید دنیا میں ہر 200 میں سے ایک شخص براہ راست چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ ناقابل یقین، 800 سال بعد بھی اس کا اثر باقی ہے۔ جی، یہ اس کے اثرات کی وسعت دکھاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس آخری معمے کی طرف، اس کی موت۔ 1227 میں چین میں ایک مہم کے دوران جی، موت تو ہوئی، لیکن وجہ کیا تھی یہ آج تک صاف نہیں ہے۔ بیماری تھی، گھوڑے سے گرا تھا، یا اسے قتل کیا گیا تھا، تینوں باتیں کہی جاتی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا معمہ، اس کی قبر۔ وصیت تھی کہ گمنام رکھا جائے۔ بالکل، اور اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے بہت ہی سخت اقدامات کیے گئے۔ کیا 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 گیا؟ کہانیاں تو بہت عجیب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو فوجی دفنانے لے گئے تھے ان سب کو بعد میں قتل کر دیا گیا۔ راستے میں جو بھی ملا اسے بھی مار دیا گیا، تاکہ کوئی بتا نہ سکے۔ جی، پھر قبر کے اوپر ہزاروں گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ زمین بالکل ہموار ہو جائے، کوئی نشان نہ رہے۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ قریب سے گزرنے والے دریا کا رخ موڑ کر قبر کے اوپر سے گزار دیا گیا۔ تو کیا آج تک وہ قبر نہیں ملی، اتنی کوششوں کے باوجود؟ نہیں ملی۔ شمالی منگولیا میں برخان خالدون پہاڑ کا علاقہ ہے جہاں شبہ ہے کہ قبر ہو سکتی ہے۔ سیٹلائٹ سے بھی دیکھا گیا، مہمیں بھی گئیں، لیکن کچھ نہیں ملا۔ اور منگولیا کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر منگول یہی چاہتے ہیں کہ یہ راز ہی رہے۔ وہ اپنے عظیم رہنما کی آخری آرام گاہ کو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو چنگیز خان، جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، وہ خود ایک نقشے پر نہیں ملتا۔ زندگی اتنی واضح، موت اور قبر اتنی پراسرار۔ واقعی، اس کی کہانی ہمیں طاقت، قیادت، تہذیب اور تاریخ کے بہت سے پہلوؤں پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہی سوال ہم اپنے سامعین کے لیے بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا کسی شخص کی ابتدائی زندگی کے دکھ، جیسے تموجن کا یتیم ہونا، قبیلے کا دھتکار دینا، کیا یہ چیزیں بعد میں اس کے کیے گئے اعمال کا کوئی جواز بن سکتی ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے۔